بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی 1947 کے دور کی ہے۔ ہندوستان کے ایک شہر آگرہ میں مسلمانوں کے کئی خاندان آباد تھے۔ ان میں ایک گھرانہ نواب اسرار الدین کا تھا۔ وہ خاندان بہت ہی خوشحال تھا۔ گھر میں ہر کام کے لیے ملازماؤں کی ایک فوج تھی۔ اسرار الدین کا محل نما گھر کئی رقبے پر محیط تھا۔ شان و شوکت ایسی تھی کہ زمانے والے ان کی تقدیروں پر رشک کیا کرتے۔ کسی چیز کی زندگی میں کمی نہ تھی، نہ تو دولت کی، نہ ہی عزت کی اور نہ ہی خوشیوں کی۔ سغرا اسرار الدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نازوں میں پلی سغرا کا رشتہ گھر میں ہی تایا کے بیٹے سے طے کر دیا گیا۔ ادھر آزادی کی تحریک زوروں پر تھی۔ انہی دنوں سغرا کی شادی اپنے کزن انور الدین سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ کر دی گئی۔ سغرا کی نئی زندگی کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا کہ انور الدین کو آزادی کی تحریک چلانے کی سزا میں مار دیا گیا اور سغرا کا جہاں آباد ہوتے ہی ویران ہو گیا۔ ادھر پاکستان کے موروث وجود ہونے کی اطلاعات آنے لگی۔ پھر پاکستان کے بننے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اکثر نوابوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہندوستان چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنی چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے، مگر چند ایک نوابوں نے وہیں رہنے میں اپنی عافیت جانی۔ اسرار الدین اور اس کے خاندان نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں بہت سے خاندانوں نے اپنے گھر بار اور کاروبار وہاں چھوڑ کر پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ ہندوستان کے امیر غریب تمام مسلمان نہایت ہی نامناسب حالات میں پاکستان پہنچے۔ ان میں ایک خاندان اسرار الدین کا بھی تھا، جو اپنے محلات چھوڑ کر تھوڑا بہت مال سمیٹ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بلوائیوں نے سارا سامان اور مال و دولت لوٹ لیا۔ بڑی مشکل سے اسرار الدین کا گھرانہ جان بچا کر لاہور اسٹیشن تک پہنچا۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ پاکستان پہنچے۔ پاکستان پہنچنے پر انہیں ایک مکان دیا گیا جو کہ بہت چھوٹا تھا۔ اسی مکان کے اندر اسرار الدین نے ایک چھوٹا سا مرچ مسالوں کا کام شروع کیا۔ سغرا اس کام میں اپنے والد اور والدہ کی ہر طرح سے مدد کرتی۔ مرچ مسالوں کو پیسنے کا کام سغرا ہی کیا کرتی۔ اس تنگ دستی کے باوجود سغرا نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ خدا نے سغرا کو 2 جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ وہ والد کے کام میں دن رات محنت کرتی۔ وہ کام دن بدن ترقی کرتا گیا اور سغرا کے حالات بہتری کی طرف آنے لگے۔ پھر اسرار الدین نہ رہے۔ اب سغرا اس کام کو اکیلے ہی چلاتی۔ 5 سے 6 سال میں سغرا نے ایک کارخانہ خرید لیا اور چند ملازم رکھ لیے۔ یہ کام اتنی تیزی سے ترقی کرتا گیا کہ کچھ ہی سالوں میں سغرا نے ایک فیکٹری خرید لی۔ اب اس کے بیٹے 15 سال کے ہو چکے تھے۔ یہ بچے بھی ماں کے شانہ بشانہ چلنے لگے۔ پھر ایک شاندار بنگلے کی سغرا مالکن بن گئی اور جس طرح ہندوستان کے محل میں کئی ملازم ان کا کام کیا کرتے تھے، آج پھر سغرا کے مقدر میں وہی نوابی خدا نے اس کی ہمت اور محنت کے بدلے میں عطا کر دی۔ انسان اگر سچے دل سے محنت کرے تو کوئی مشکل اس کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔